السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن مجید سنتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پوری طرح سمجھ آئے، صحیح طور پر سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور اس عمل پر استقامت دے، ثابت قدمی دے، اور ہمیں ہدایت میں پختگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری بخشش فرما دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے اور خوبصورت عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے اور سچی زبان عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے محسنین کو، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، ہمارے پیاروں کو السابقون الاولون میں شامل کر لے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين और इससे पहले हमने इब्राहिम को उसकी समझ बूझ अता की और हम उसे खूब जानने वाले थे, रुश्द अता की। रुश्द ऐसी होशमंदी होती है जिससे इंसान अपने फायदे और नुकसान, नेक व बद और खैर और शर में फर्क करने और फायदे की बात को कबूल करने और नुकसान की बात को रद्द करने के काबिल हो जाए। यानी ऐसी समझ बूझ, ऐसी होशमंदी कि जिससे इंसान हकीकत तक पहुंच जाए, सही चीज को देख सके और उसे इख्तियार कर ले और नुकसानदेह चीज को रिजेक्ट कर दे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने से पहले ही होशमंद और अक्ल सलीम वाले थे। वो माशरे के रस्म रिवाज के पाबंद नहीं थे, पैरोकार नहीं थे, बल्कि हर बात के नफा नुकसान को खुद सोचने के आदी थे। हम में से अक्सरियत वो कर रही होती है जो लोग कर रहे होते हैं, जो आबाओ इजाद कर रहे होते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर चीज को क्रिटिकली देख रहे थे और सिर्फ वो करते थे जो फायदे की बात होती थी। अगर आज हमारे बच्चों में से कोई ऐसा करे तो हम उसे बागी कहते हैं कि जो हमारे तरीकों पर ना हो। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा
یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ اس نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف تقلید ہوتی ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی آنکھیں بند کر کے وہی کریں۔ وہ کہنے لگے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی ان کو اپنے طریقوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو دل لگی سمجھ رہے تھے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی میں اس کی تمہیں دلیل دے سکتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ اور وہ صرف زبانی بات ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر انہوں نے بت توڑے۔ جس انسان کے پاس حق ہوتا ہے اور اسے اس پر شرح صدر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی ایکشن جو وہ لیتا ہے وہ پوری دلیل کے ساتھ لیتا ہے اور اعتماد کے ساتھ لیتا ہے، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے معبودوں کو بڑا نہیں کہا بلکہ ان کا بڑا کہا۔ اگر صرف بڑا کہا جاتا تو ان کی بڑائی ظاہر ہو جاتی۔ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی، کبیر اللہم، جو ان کے نزدیک بڑا ہے، حقیقت میں بڑا نہیں، انہوں نے بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی سوچ کو ابھارنا مقصود تھا، ایسی نشانی چھوڑی کہ جو مخالف کو مجبور کر دے کہ وہ خود سوال کرے، اور وہی سوال جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو اس کے ہدایت کی طرف آنے کا سبب بن جائے۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے تو ایک بڑی حیرت کی بات تھی اور یہ انبلیویبل چیز تھی کہ ان کے خدا ٹوٹ گئے، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے، اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیچ میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے، کانا امتن۔ لوگوں نے انہیں حقیر سمجھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امت قرار دیا، خلیل اللہ قرار دیا۔ کبھی نہ سوچیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ اصل مقام وہ ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، چاہے ساری دنیا ہی آپ کی مخالف ہو اور آپ کو حقیر سمجھے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نوجوان کو ہدایت دے دی جبکہ پوری قوم گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھی۔ وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا تاکہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں۔ تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، پھر کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو، کیونکہ ہر دل کے اندر، فطرت کے اندر توحید کا شعور موجود ہے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، باطل معبودوں کی بے بسی انہوں نے دیکھ لی، ان پہ آنے والی مصیبت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ لیکن اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دلوں اور پھر سروں کا ذکر آیا، یعنی دل اور دماغ کا کہہ سکتے ہیں آپ۔ دل مان گئے لیکن عقل نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بعض اوقات ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، کسی کی خوبی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل کہتی ہے نہ، یہ نہ کرنا ورنہ تو وہ تم سے آگے نکل جائے گا، وہ تم سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ دل اور دماغ کی ایک کشمکش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ دل جہاں خواہشات کا مجموعہ بھی ہے، یعنی ساری خواہشات بھی وہیں ہوتی ہیں، وہاں انسان کا خیر اور شر دونوں چونکہ وہاں موجود ہیں، اس لیے دل سے نکلی ہوئی بات اور دل پر جا کر جو اثر کرتی ہے بات، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اگر اس کو سر کو ساری مراد لیں نا تو سر کے بل یعنی الٹے کر دی گئے، اور سر کے بل الٹا کرنے کا مطلب کیا کہ پاؤں اوپر اور سر نیچے، اور یہ کسی انسان کی بدترین حالت ہو سکتی ہے کہ اس کا سر نیچے ہو جو عزت والی جگہ، یعنی اس کی عقل ہی ماری گئی۔ اس نے کہا
کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اردو میں لفظ تف ترجمہ کیا گیا، لیکن عربی میں اف ہے۔ اف ہر گندی سمجھی جانے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہر اس شخص یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اکتاہٹ کرنا مقصود ہو اور اسے حقیر قرار دینا ہو۔ اف یعنی کلمہ حقارت ہے۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہر بحث کرنے والا حق کی تلاش میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت کے بارے میں ان کے باطل ہونے پر مضبوط ترین دلائل پیش کیے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، مان کے نہیں دیے، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی سزا تجویز کر لی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاہے کوئی نہ بھی مانے، جو حق ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے اور وہ غالب آتا ہے اینڈ آف دا ڈے۔ اور کسی بھی چیز کا جب اختتام اچھا ہوتا ہے تو سمجھے سب اچھا ہے۔ یعنی وقتی طور پر باطل کی جھاگ بہت اونچی ہو سکتی ہے اور آپ اس سے گھبرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو پھر جمے رہیے، ایک وقت آئے گا یہ جھاگ بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی اور حق نمایاں ہو جائے گا۔ کیونکہ باطل صرف خیالات ہیں، باطل کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ باطل کیا ہے؟ صرف سوچے ہیں، خیالات ہیں، اور حقائق کے سامنے خیالات قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ ابراہیم نہ فرماتے تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک سچے انسان تھے اور حق کے لیے ڈٹ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے بندے کی نجات کے لیے کائنات کے قوانین تک بدل دیتا ہے۔ انہوں نے ہر دروازہ چھوڑ کر صرف اللہ کا دروازہ پکڑا، اور یہی دراصل اللہ کی طرف سے مضبوط پناہ ہوتی ہے جب انسان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا لیتا ہے کسی مشکل میں۔ عام طور پر ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح یاد رکھنے، پکی کرنے کی ضرورت ہے کہ مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے بندوں کے سامنے اپنے مصائب کو روتے رہنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ چھوٹی ضرورت ہو بڑی ہو، چھوٹی مشکل ہو بڑی مشکل ہو، حل کے لیے مشورہ آپ کسی سے لے سکتے ہیں، مگر یہ توقع رکھنا کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے یا طاقت ہے اور وہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نہ ماں باپ کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی عزیز پیارا دوست کر سکتا ہے، اور نہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ اور ولی کر سکتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے انسان کو اپنی مشکلات، حاجات سب کی سب اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اور خوب گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی سچائی یہاں سے دیکھیں نا، کہ ایک خواب دیکھا اور بیٹے کو کس کے لیے پیش کر دیا؟ قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور خود کو آگ کے لیے پیش کر دیا کہ حق تو یہی ہے، اس سے کیسے پھرنا۔ اور یہی ان کے خالص ہونے کی علامت تھی۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ شام کا علاقہ بابرکت علاقہ ہے، وہاں کثرت سے انبیاء آئے، اور اس کی زمین بھی بہت زرخیز ہے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا کہ انہیں شرک اور کفر کی زمین سے نکال کر برکت والی زمین کی طرف پہنچا دیا، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ اللہ اولاد دے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نیک بھی بنائے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی بغیر دعا اور امید کے عطا ہوئے، ان کی خوشخبری بھی ملی۔ یعنی ان کے لیے تو وہ دعائیں کرتے تھے اپنی اولاد کے، لیکن اولاد کے لیے دعا وہ تو انہوں نے نہیں کی تھی، نافلہ، ایکسٹرا انعام، یعنی بیٹے کا بیٹا اللہ کا انعام تھا۔ انہوں نے بہت کچھ کھویا لیکن صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انعام دنیا میں ہی دیا۔ اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام، سب کے سب۔ ہم تو بات کہتے ہیں اللہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو یہ بنا دے، نہیں، سب کے لیے مانگے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے،
اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اصل عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو اصل رہنمائی، اصل تبلیغ، اصل تعلیم کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نہ کہ اپنی خود ساختہ فلسفے اور اپنی باتیں اور شعر و شاعری، نہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، چاہے وہ شعر و شاعری ہو یا کوئی اور حکمت کی بات ہو، لیکن ڈرائیوڈ وہی سے ہو۔ ساری نیکیوں کی بات کر کے دو نیکیوں کو اور خاص کیا، نماز اور زکوٰۃ۔ جو یہ دو کام کرتا ہے، بدنی عبادت اور مالی عبادت، وہ دین کے باقی کام بھی پھر کر لیتا ہے، کیونکہ باقی بھی یا بدنی ہوتے ہیں یا مالی ہوتے ہیں، اور نیکیوں کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو امامت کا درجہ دے، لیڈرشپ کا درجہ دے، نہ صرف یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہو بلکہ ہدایت کی طرف بلانے والا بھی ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں مانگا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے اور میرے ذریعے اور بھی بہت سو کو دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہی تھوڑا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم، قوت فیصلہ بھی، اور حکمت بھی، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی، در حقیقت وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا، صالحین میں سے تھا۔